یہاں پہ ایک کلپ کسی نے میرے نظر سے گزارا ہے کہ ایک شخص ادعا کرتا ہے کہ وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ اس کا ادعا ہے عجیب غریب اس کے ادعا ہے، ایسے کہ جیسے میرے بچپن سے بلکہ میرے پیدائش سے پہلے بھی یہ شخص جانتا ہے۔ بہرحال اس کو سنتے ہیں یہ بولتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ میری سفید داڑھی کی وجہ سے یا میرا جو شکل بدل گیا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے حسن صاحب۔ میں وہ آدمی ہوں، میرے والد صاحب جب شہریہ دے رہے تھے اور آپ نے آیت اللہ خوئی کا نام لے کر آپ نے گستاخی کی ہے، آپ نے گالی دیا کیونکہ لائن لمبا ہو رہا تھا، کام سلو ہو رہا تھا، اور آپ کا شہریہ کاٹا گیا ہے اور آپ کو نکالا گیا ہے مدرسہ مراشی سے۔ پھر بعد میں ہزار منتیں سماجتیں کر کے سید محمد فہری سے آپ نے جا کے معافیا مانگے، اور پھر آ کے آپ کا شہریہ دوبارہ بحال ہوا۔ میں انہی کا اولاد ہوں، اس مقسم کا۔ پھر میرے والد کی بیماری کے بعد میں خود مقسم ہوا۔ کبھی فرصت ہوا تو انشاءاللہ میں اپنا جوانی کا فوٹو آپ کو بھیجوں گا تاکہ آپ مجھے پہچانیں۔ اور آپ کون ہو؟ آپ وہ ہو جو کابل سے آئے تھے۔ اچھا، اب میں اس کی باتوں کا جواب دے دوں میرے عزیزوں، پھر اس کے باتوں کی طرف جائیں گے۔ یہ شخص ادعا کر رہا ہے کہ یہ مجھے جانتا ہے، میں اس کو نہیں جانتا، مجھے بالکل یاد نہیں پڑتا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہو کہیں، اور یا اس کے نام سے واقف ہے، یعنی شاید ہو سکتا ہے میں نے دیکھا ہو، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتے بالکل کہ یہ شخص کون ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ میں اس شخص کو بالکل نہیں جانتا تو بالکل میں سچا ہوں، میں ان شخص کو نہیں جانتا، حقیقت ہے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ میں آیت اللہ خوئی کے شہریہ کے لائن میں تھا اور میں نے شہریہ کے لائن میں نے آیت اللہ خوئی کو گالی دیا، تو یہ ان کی نہایت جہالت ہے۔ ہم جب حوضے میں گئے تھے آیت اللہ خوئی صاحب وفات پا چکے تھے۔ دیکھیں عزیزوں، میں جب آیت اللہ خوئی صاحب مرجعیت تھے، ہم اس کے بہت بعد ہم حوضے میں گئے، ٹھیک ہے نا۔ آیت اللہ خوئی صاحب وفات پا چکے تھے اور اس وقت ہم امریکہ میں تھے، یعنی میں آیت اللہ خوئی صاحب کی مرجعیت کے زمانے میں حوضے میں کبھی نہیں گیا، اور میں کبھی یہ فیضیہ میں قوم میں وہاں پہ لائن لگتے تھے شہریہ کے، میں ایک دن بھی ایک لمحے کے لیے بھی میں اس لائن شہریہ کی لائن یعنی وہاں پہ میں کبھی کھڑا نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا یعنی کہ وہاں پہ شہریہ کے میں جاتا تھا درس کے لیے فیضیہ مدرسے میں۔ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تقسیم ہوتے تھے، مراجع کے جو شہریہ ہوتے تھے مدرسہ فیضیہ میں تقسیم ہوتے تھے، وہاں پہ چارپائیوں پہ بیٹھ کے ہر مرجع کا نمائندہ وکیل وہاں پہ شہریہ تقسیم کرتے تھے، لائن لگتے تھے طلاب کے، وہ شہریہ لینے جاتے تھے۔ تو میں نے کبھی نہ رجسٹر کرایا اپنے آپ کو کہ میں یہاں سے شہریہ لے لوں، اور نہ ایک لمحے کے لیے میں ان کے نہ آیت اللہ مثلا شیخ جواد تبریزی کے، نہ آیت اللہ آپ اللہ بلا کرے آپ کا وحید خراسانی، کسی کے میں لائن میں کبھی کھڑا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بالکل ان کی جھوٹ ہے، یہ نہیں جانتے۔ بہت سارے طلاب نے مجھے کہا کہ آپ شہریہ کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا مجھے حوصلہ نہیں ہے بھائی، میں اتنا درس اتنے زیادہ ہے، میں اتنا مصروف رہتا ہوں کہ میں وہاں پہ لائن میں کھڑے ہو کے ٹائم برباد نہیں کر سکتا، اور وہ مجھے ایک طرح سے ذلت بھی لگ رہا تھا کہ ادھر کھڑے ہو کے اس طرح۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا رجسٹر کرا دیں، ہم آپ کے لیے لیں گے اور ہم آپ کو لے کے دیں گے۔ اور بہت سارے طلاب یہی کرتے تھے کہ وہ کسی کو وکیل بناتے تھے، مثلا ایک طالب علم تھا 10، اس زمانے میں یہی تھا، اب مجھے سسٹم نہیں معلوم، اب مجھے لگتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے جاتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے قوم میں، ہمارے زمانے میں اس طرح نہیں تھا۔ تو وہ ایک طالب علم مثلا 10، 15، 20 طالب علموں کا وہ وکیل بنتا تھا، تو وہ سب کے لیے لے لیتا تھا۔ تو میں نے وہ بھی نہیں مانا، میں نے قبول، میرے پاس ٹائم ہی نہیں میں جا کے وہاں پہ رجسٹر کراؤں، اس بات کا میرے پاس حوصلہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک دو مرجع تھے جو اپنے دفتر میں اپنے بیت میں وہ شہریہ دیتے تھے، فیضیہ میں نہیں دیتے تھے، مثلا یہ آیت اللہ سید محمد شیرازی صاحب تھے، میں کبھی بھی ان کے رجسٹر کرایا، کچھ نہیں کرایا بھائی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب تہمت ہے، یہ شاید ان کو غلطی ہو رہی ہے، کسی اور شخص سے مجھے یہ کنفیوز کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کابل سے آیا تھا۔ یہ بھی ان کی نادانی ہے۔ ہم بچپن سے امریکہ میں آئے تھے، میں یہاں ہائی اسکول گیا ہوں، میں یہاں پہ اسکول گیا ہوں، میں یہاں پہ کالج گیا ہوں، اس کے بعد میں حوزہ گیا تھا، امریکہ سے میں گیا تھا، میں کابل سے ایران نہیں گیا تھا، میں امریکہ سے گیا تھا۔ تو یہ شخص یا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اور یا کہ اس کو خطا ہے بھائی، آیت اللہ خوئی کے شہریہ میں گیا تھا، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ خوئی صاحب کو گالی دینے کی وجہ سے مجھے مدرسہ مراشیہ سے نکالا گیا۔ میں دیکھیں مدرسہ مرعشیہ کا نام میرے لیے آشنا ہے، لیکن ابھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ قم میں کس جگہ ہے، کیونکہ بہت سال ہو گئے میں قم نہیں گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کس مدرسے میں رہتے تھے؟ آیت اللہ سید محمد حجت کوہ قمری، یہ شیخ عبد الکریم حائری کے زمانے میں، بلکہ ان سے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا قم میں، جو حرم شریف کے قریب ہے، مدرسہ حجتیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس مدرسے کا نام مدرسہ حجتیہ ہے، لیکن اس کا تعلق حجتیہ جماعت، حجتیہ آرگنائزیشن سے نہیں ہے،
ایک جماعت ہے نا جو مرحوم شیخ محمود حلبی کا تھا، جماعت سازمان حجتیہ، انجمن حجتیہ، انجمن حجتیہ اور ہے، نام ان کا بھی حجتیہ ہے، اس مدرسے کا نام بھی حجتیہ تھا، لیکن یہ مدرسہ جو حجتیہ تھا اس کا انجمن حجتیہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ آیت اللہ سید محمد حجت کوکمری جو خمینی صاحب کے بھی استاد تھے، بہت سارے مراجع کے وہ استاد رہ چکے ہیں، شریعت مداری وغیرہ سب کے وہ استاد تھے، بہت پرانے مرجع ہوں، انہوں نے یہ مدرسہ بنایا تھا، ہم اس مدرسے میں ٹھہرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور مدرسہ مرعشیہ مجھے یاد نہیں پڑتا، ایک مدرسہ تھا نا وہ پاساج قدس کے ساتھ، شاید اسی کا نام ہے جو مجھے شک ہوتا ہے، مدرسہ مرعشیہ، تو وہاں پہ میں کبھی زندگی میں نہیں گیا، ایک دفعہ میں انٹر ہوا ہوں، اس کے دروازے سے میں صرف ایک دفعہ داخل گیا تھا، وہاں پہ مجھے ایک کام تھا، ایک مولوی سے ایک دفعہ گیا ہوں زندگی میں، وہاں پہ نہ کبھی میری رہائش تھی، نہ میں کبھی رہا ہوں اس مدرسے میں، اور نہ میں نے کبھی وہاں پہ کوئی اقامت اختیار کیا تاکہ مجھے وہاں سے نکالا گیا ہو مدرسے مرعشیہ سے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور یہ شخص جو ہے یا تو اس کا حافظہ خراب ہے، مجھے کسی اور سے کنفیوز کر رہے ہیں یہ، یا تو یہ کھلم کھلا جھوٹ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں خوئی کا مقلد ہوں، خوئی کا مقسم رہا ہوں، تو خوئی صاحب کے مقسم یہ رہے ہوں گے، تو خوئی صاحب کے فتوے کے مطابق جھوٹ کہنا مخالف کے مطابق جھوٹ کہنا، مناظرے میں اگر اس کو آپ ہرا نہیں سکتے تو یہ جائز ہے۔ ملاحظہ کریں، ان کے مذہب میں، اصولیوں کے مذہب میں، مقلدین اور مجتہدین کے مذہب میں جھوٹ کہنا یہ جائز ہے۔ یہ کتاب صراط النجات فی اجوبۃ الاستفتاءات بتالیف ابو القاسم الخوئی، اور اس میں تعلیقات ہیں مرزا جواد تبریزی کے، یہ جلد اول ہے، اور یہ کتاب چھپی ہے کہاں پہ؟ لبنان میں چھپی، پتہ نہیں کہاں چھپی، ایران میں چھپی۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 447 ہے، کہتے ہیں کیا یہ جائز ہے کہ ایک شخص جو بدعتی ہے اور گمراہی کا وہ مروج ہے، ہم جب اس سے مناظرہ کریں تو اس پہ جھوٹ تہمت باندھ لیں؟ اذا كان الكذب يدحض حجته ويبطل دعاويه الباطلہ، کیونکہ جھوٹ کے بذریعے ہم اس کو مناظرے میں ہرا سکتے ہیں۔ اگر مناظرے میں جھوٹ کہنا پڑے اور اس کو جھوٹ کہتے ہیں، تہمت بہتان۔ تو ان کے بڑے عالم نے، خوئی نے کہا اذا توقف رد باطل علیہ جاز، کہتے ہیں اگر ضرورت پڑے نا کہ آپ دوسری طرح سے اس کو ہرا نہیں سکتے تو جھوٹ کہنا جائز ہے، اور شیخ جواد تبریزی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ تو یہ تو ان کے مذہب میں جائز ہے بھائی، مناظرے میں مخالف پہ جھوٹ تہمت باندھنا، تو یہ اگر شاید جھوٹ بھی کہتے ہوں تو کوئی اس میں تعجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عزیزو، میں آیت اللہ خوئی کے مرجعیت کے بعد حوزے میں گیا تھا، اس زمانے میں جب ہم گئے تھے مرجعیت خوئی صاحب کا شہریہ کبھی تقسیم ہی نہیں ہوتا تھا وہاں پہ، یعنی وہ مر چکے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن مراجع کا بھی شہریہ تقسیم ہوتا تب میں کبھی ان کے لائن میں نہیں رہا، فیضیہ کے لائن میں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں کھڑا نہیں ہوا فیضیہ کے لائن میں، اور جو اپنے گھروں میں بانٹتے تھے میں ان کے گھر بھی نہیں جاتا تھا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک طالب علم سید محمد حسین فضل اللہ کا شہریہ لے کے آیا، کہ سید محمد حسین فضل اللہ نے یہ شہریہ طلاب کے لیے بھیجا، یہ آپ کا حصہ بنتا ہے۔ میں نے جب اس فضل اللہ کا نام سنا، میں نے کہا میں اس کا پیسہ میں نہیں لیتا، واپس لے جاؤ، پیسہ واپس لے گئے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھا ہمارا وہاں پہ حوزے میں۔ تو یہ شخص بہتان باندھ رہا ہے۔ ہم لوگ میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، 4 میٹر یا 5 میٹر کے امامہ کے ساتھ آپ نے 20 میٹر کا امامہ باندھ کر اور بڑے بڑے علماء کے شکل اپنا کر، حالانکہ آپ شرح امثلہ اور سیوطی اور یہ مقدمات، جامع المقدمات پڑھتے تھے، اور آپ نے 20 میٹر کا امامہ پہن کے دونوں کان کو امامہ کے اندر ڈال کے، جو اکثر لوگ آپ کو مسخرۃ العلماء کہتے تھے، کچھ یاد آیا آپ کو؟ تو یہ بھی جھوٹ ہے بھائی کہ میں سیوطی پڑھتے وقت میں معمم تھا، یا میں شرح امثلہ پڑھنے وقت معمم تھا۔ میں کئی سالوں کے بعد حوزے میں پڑھنے کے بعد میں معمم ہوا، اور یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ امامہ میرا بڑا تھا، اس طرح نہیں تھا، امامہ میرے درمیانے سائز کا تھا، اور کسی نے مجھے امامے کی وجہ سے مجھے مسخرہ کیا، وہ میں نے آج تک نہیں سنا۔ یہ پہلی دفعہ میں ان سے سن رہا ہوں کہ امامے کی وجہ سے طالب علموں نے حوزے میں وہ کسی نے مسخرہ کیا، بلکہ ہماری بہت عزت تھی حوزے میں، کیونکہ ہم بہت محنت کرتے تھے، ہم یعنی وہ ہماری بہت عزت کرتے تھے، بقیت اللہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ شخص جو ہے یہ کسی اور ہو سکتا ہے اس نے کنفیوز کیا ہو نا، کہتے کابل سے آپ آئے تھے، بڑے امامے لگائے تھے،
کابل سے میں نہیں آیا تھا، میں امریکہ سے آیا تھا، اور امریکہ سے آ کر میں معمم نہیں ہوا تھا، بہت سالوں کے بعد میں معمم ہوا تھا حوضے میں۔ پھر آپ نے بیچ روڈ پہ لوگوں کے سامنے باقاعدہ آپ نے گستاخی کی ہے، آیت اللہ بہجت کو گالیاں دی ان کے فالوورز کے سامنے، آپ نے آیت اللہ بہجت کو کافر کہا۔ یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، یہ بھی بالکل بکواس کر رہے ہیں۔ آیت اللہ بہجت صاحب دیکھیں، میں وہاں پہ رہنے کے بعد، مدرسہ حجیت میں رہنے کے بعد پھر میں نے ایک جگہ کرائے پہ لیا تھا، ایک اپارٹمنٹ کرائے پہ لیا تھا کوچے ارگ میں، وہ میرے بالکل ساتھ میں سید صادق شیرازی، سید صادق روحانی صاحب کا گھر تھا، وہ اس اگلے گلی میں جائے نا، ادھر آیت اللہ بہجت صاحب کا مکان تھا، وہاں پہ وہ نماز پڑھاتے تھے۔ میں بہت دفعہ جاتا تھا ان کی مسجد میں نماز پڑھنے، ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، فجر کی نماز یا مغرب عشاء کی نماز۔ اور آیت اللہ بہجت سے ہماری اکثر ملاقات ہوتی تھی گلی میں، وہ سلام کہتے تھے، وہ بڑے ہی محترم معزز انسان تھے، میں نے کبھی نہ ان کی گالی دی ہے، نہ پرسن میں، اور کوئی اس کو گالی دے بھی نہیں سکتا تھا۔ آیت اللہ بہجت ایسی بات نہیں ہے کہ وہ، یہ ان کی جہالت ہے، پتہ نہیں ان کو آیت اللہ بہجت کو انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں۔ ان کے مرید ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے 10-15 لوگ، کہ ان کی عزت اس طرح کرتے تھے جیسے کوئی ایک پیغمبر کی عزت کرتا ہے، اس طرح آیت اللہ بہجت کی وہاں پہ عزت ہوتی تھی۔ کوئی سوال کر، ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو گالی دے دے اور وہ زندہ وہاں سے نکل جائے، اور میں کیوں گالی دوں بھائی آیت اللہ بہجت صاحب کو، کیوں گالی دوں؟ ٹھیک ہے نا، میں نے آیت اللہ بہجت صاحب کو کبھی گالی نہیں دیا، اور جب تک ہم قوم میں تھے میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، میں ان کی نماز میں جاتا تھا، بہت دفعہ ہم جاتے تھے، وہ اللہ جانتا ہے، میں ایک چھوٹا طالب علم تھا، نوجوان تھا، وہ جب ہمیں گلی میں دیکھتے تھے تو وہ پہلے سلام کرتے تھے، اتنے وہ معزز شخص، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ ہمیشہ جب وہ چلتے تھے نا، 7 8 9 10 12 مرید ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن وہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ اور لیکن وہ یہ تھا کہ ہم ان کے درس میں بھی گئے، وہ ہمارے استاد بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، لیکن جب ہم حوزے سے نکل گئے تو ہم نے جب تحقیق کی فلسفہ عرفان، وحدت وجود وغیرہ پر، تو ہمیں کبھی یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ وحدت وجود کے قائل ہیں بھی کہ نہیں، یعنی ہمارے لیے کبھی ثابت نہیں ہوا کہ وہ ان صوفیوں میں سے ہیں جو وحدت وجود کے قائل ہیں۔ ہمارے نزدیک تو ان کا تصوف کبھی ثابت ہوا بھی نہیں، آیت اللہ بہجت صاحب کا۔ ایسے ہم نے کبھی نہ ان کے گفتار میں نہ ان کے باتوں میں ایسی بات دیکھی کہ وہ صوفی یا ان باتوں کی طرف میل رکھتے ہوں۔ بہرحال جب نجف اشرف میں تھے تو وہ ایک صوفی کے ساتھ تھے، سید علی قاضی طباطبائی کے ساتھ۔ یہ سید علی قاضی طباطبائی اور ہے، سید علی قاضی، سید علی تبریزی نہیں ہے جو مر جاتا، یہ ایک اور تھا، صوفی تھا۔ تو یہ بہت ہی اس جوانی کے زمانے میں جو بہت کمسن تھے، اس زمانے میں اس کے ساتھ رہے ہیں یہ۔ لیکن اب کتنے ان کے آرا کو یہ مانتے تھے، کن آرا کو نہیں مانتے، اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم۔ ہم نے جو آیت اللہ بہجت سے دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ علم میں اتنے پکے نہیں تھے، ان کے درس میں ہم گئے تھے، علم میں اتنے وہ ان کی دقت نہیں تھی، یعنی دقت نظر نہیں تھی ان میں، لیکن وہ عبادات میں بہت ہیں، ان جیسا آدمی ہم نے نہیں دیکھا مراجع میں۔ وہ روز حرم آتے تھے، وہاں پہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، مراجع میں سے کوئی نہیں آتا تھا زیارت کے لیے، وہاں پہ روزانہ کبھی کبھار ہم دیکھتے تھے آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کو، ہم جاتے تھے فجر کی نماز سے پہلے، ہم یعنی جاتے تھے بہت دفعہ نماز پڑھنے کے لیے، تو ہمیں بہت دفعہ ملتا تھا راستے میں یہ، یعنی ہم فجر پڑھنے سے اذان سے پہلے جاتے تھے، وہ وہاں سے زیارت کر کے واپس آ رہے تھے حرم سے۔ تو یہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا، اور بہت دفعہ ہم نے ان کو حرم میں دیکھا، وہ اکیلے آتے تھے بیچارے مرزا جواد تبریزی صاحب۔ اور کون آتے تھے مراجع میں سے؟ آیت اللہ اس زمانے میں، اب یہ بہت سال ہو گئے، اب تو یہ بہت سارے لوگ مر گئے اس زمانے سے، آیت اللہ رستگاری جوئی باری، آیت اللہ رستگاری جوئی باری، جب تک یعنی وہ تو اکثر جیل میں ہوتے تھے بیچارے، جب جیل میں نہیں ہوتے تھے تو وہ حرم ضرور آتے تھے روزانہ۔ تو آیت اللہ بہجت صاحب اس لحاظ سے بہت بہترین تھے کہ وہ روزانہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ، اور بہت دفعہ ہم آتے تھے ان سے، بھائی وہ جب زیارت پڑھ رہے ہوتے تھے، زیارت کے بعد ان سے کوئی سوال کرتے تھے، جب پیار سے وہ جواب دیتے تھے، اور بھائی نماز، ان کی نماز میں ہم جاتے تھے، شب جمعہ بالخصوص نمازوں میں وہ بڑے روتے تھے، بڑے گریہ کرتے تھے، ان کا نماز بڑا عجیب تھا آیت اللہ بہجت صاحب کا۔ تو یہ فرد جو کہہ رہا ہے کہ میں نے آیت اللہ بہجت صاحب کو گالی دی ہے، میں کیا عرض کروں بھائی صاحب، میں نے نہیں دی، میں یہی عرض کرتا ہوں، یہ البینۃ علی المدعی، یہ ثابت کریں کہ میں نے گالی، میں تو یہی عرض کر رہا ہوں۔ جو لوگ قم کو دیکھ چکے ہیں کہ آیت اللہ بہجت صاحب کس طرح ہمیشہ اپنے مریدوں کے حلقے میں ہوتے تھے، آتے جاتے حرم سے گلی میں، ٹھیک ہے نا، ان کو کون گالی دے سکتا تھا؟ اگر کوئی گالی دیتا تو اس کی خودکشی ہوتی، اور پھر ہم اس وادی میں تھے ہی نہیں، ہم تو ان کو چاہتے تھے، ان کے دعا گو تھے، ہم کیوں ان کو گالی دیں؟
اس خاکی بندے کو، اس صاحب العرفان بندے کو یہ گالیاں دینا، گستاخی کرنا آپ کی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ قم سے ہے۔ آپ وہ بندہ ہے جو جب تمام علماء آپ کو نکالا ہے تو باقاعدہ آپ کا نام رکھا گیا مطرود العلماء، یہاں تک کہ جس کے آپ بڑا سینہ بھر کے آپ نام لیتے نا آیت اللہ سید محمد شیرازی کا، ان کے دفتر سے بھی آپ کو نکالا گیا، ہر دفتر سے آپ کو نکالا ہے۔ وہاں پہ ایک کالعدم انجمن ہے جس کا نام ہے انجمن حجتیہ۔ اچھا، میں یہ کہتا ہے کہ علماء نے مجھے نکالے، کہاں سے نکالیا مجھے علماء نے؟ کہاں سے نکال دیا؟ میں زندگی میں ایک دفعہ صرف آیت اللہ سید محمد شیرازی کے دفتر میں گیا تھا، وہ بھی اس لیے گیا تھا جب میں پہلے دفعہ امریکہ سے گیا تھا تو امریکہ سے اس کے جو وکیل صاحب تھے یہاں پر، انہوں نے، وہ میرے بڑے دوست تھے، یہ ابھی کربلا میں جو ہے نا قزوینی صاحب، کربلا میں وہ امام جماعت ہیں حرم شریف میں، وہ اکثر وہ تقریرات انہی کی ہوتی ہیں، اور ان کے بیٹے یہ تو بزرگ تھے، یہ تو دوستی ان سے نہیں، دوستی ان کے اولاد سے تھی، اور یہ لوگ اس کے داماد تھے، یہ ان کی داماد تھے، ان کی جو قزوینی صاحب کی جو بہو ہے وہ آیت اللہ سید محمد شیرازی کی بیٹی ہے، تو ان سے کیونکہ ہمارا دن رات ہم ساتھ ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے کیونکہ ان سے بہت دعا سلام تھا اور انہوں نے بہت تعریف کی تھی، اور میں خود آیت اللہ، یہ جب تعریف بھی کرتے تھے اس زمانے میں آیت اللہ سید محمد شیرازی کا گرویدہ نہیں تھا، کبھی نہیں رہا۔ ایک دفعہ بس ملنے گیا ان سے، میں ایک دفعہ ملنے گیا، وہ ان سے ملا، میں نے دیکھا وہ بھائی مجھے، وہ جب میں ان سے ملا بھی مجھے اتنا پسند نہیں آیا وہ، یعنی ان کی ملاقات میں، اور پھر میں نکل گیا، پھر انہوں نے مجھے عزت دی، مجھے چائے پلایا، اور ان کے طالب علم تھے وہاں پہ، ان کے جو قریبی جو تھے ان کو لگا دیا کہ بھئی ان سے پوچھو کہ یہ ان کا کام کیا ہے، آپ امریکہ سے کوئی میسج لے کے آئیں، کوئی پیغام لے کے آئیں، ان سے پوچھو۔ انہوں نے کہا، مجھ سے بات بھی کی، میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر میں وہاں سے نکل گیا، پھر میں زندگی میں کبھی نہیں گیا اس کے پاس، اور نہ میں سید صادق شیرازی صاحب کے پاس کبھی دفتر، میں سید صادق شیرازی سے کبھی نہیں ملا زندگی میں، نہ ان کے، یعنی جب سید محمد شیرازی کی وفات ہوئی تو ہم قم میں تھے، اس کے بعد ان کے بھائی سید صادق شیرازی صاحب یہ ان کے وسیع بن گئے، مرجع بن گئے، ان سے میں زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ سید محمد شیرازی صاحب کے دفتر میں صرف میں ایک دفعہ گیا ہوں، حالانکہ مجھے بہت دعوت ہوتی تھی، مجھے بہت ان کے شیرازی صاحب کے مریدین وغیرہ وہ بہت اپنے گھروں بلاتے تھے، کھانا کھلاؤ بھائی اس کو، کہ پھر مجھے جذب کرنے کے لیے کہ آپ آ جائیں آغا سے ملیں، یہ کریں، میں کبھی نہیں گیا ان کے پاس، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ اب یہ انجمن حجتیہ کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا، اور وہ پیسہ آ رہا تھا کہاں سے؟ امریکہ سے، صاف بات ہے، موجود ہے، سارے ڈاکومنٹ موجود ہے، امریکہ سے پیسہ آیا انجمن حجتیہ کو، انجمن حجتیہ نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے نکالا ہے چینل اہل البیت، جس میں آپ نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل سنت پہ گالیاں اور اشخاص پہ گالیاں۔ تو عزیز یہ بھی ان کا جھوٹ ہے، دیکھیں عزیزوں، دیکھیں جو لوگ قم میں جانتے ہیں، قم میں پڑھیں، وہاں پہ جو مدرسہ ہے، مدرسہ حجتیہ، اس کا نام حجتیہ ہے کیونکہ اس کے بانی کا نام تھا سید محمد حجت کھوکمری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت ہی متقی اور بہت ہی فاضل آدمی تھے، یعنی شیخ عبد الکریم حائری سے پہلے مراجع ثلاثہ ہوتے تھے قم میں، آیت اللہ صدر الدین صدر، آیت اللہ خنصاری، اور آیت اللہ حجت کھوکمری، یہ حوزے کے زعیم یہ لوگ تھے۔ پھر آیت اللہ جب آ گئے، وہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری، وہ زعیم بن گئے، لیکن یہ اس کے حیات میں بھی زندہ تھے، یعنی انہوں نے ایک مدرسہ کھولا تھا، اس کا نام تھا حجتیہ، ہم اس میں رہتے تھے، اس کا کوئی تعلق نہیں انجمن حجتیہ سے۔ انجمن حجتیہ شاہ کے زمانے میں ایک بہت ہی عظیم القدر جلیل القدر عالم تھے، ان کا نام تھا شیخ محمود حلبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اللہ کے اولیاء میں سے تھے، امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے بہت سے محبت کرتے تھے۔ ہم نے جتنے علماء کو دیکھا ہے جنہوں نے شیخ محمود حلبی کو دیکھا ہے، سب نے ان کی تعریف کی ہے، میں نے خود شیخ محمود حلبی کو کبھی نہیں دیکھا، وہ ہم سے پہلے بہت پہلے وفات پا چکے تھے، یعنی انقلاب کے آغاز میں 1981 82 83 میں ان کی وفات ہو گئی تھی، اور وہ جب وفات بھی ہو گئی تھی تو ان کی عمر اس زمانے میں 100 کے قریب تھی، تو وہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ہم نے پرانے علماء سے جس سے بھی پوچھا، کہتے تھے کہ بہت ہی شریف انسان تھے، بہت ہی دین کے خدمت گزار تھے، انہوں نے ایک انجمن کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے انجمن حجتیہ،
اور یہ انجمن حجتیہ سب مراجع اس کی سپورٹ کرتے تھے. اس کے سپورٹروں میں آیت اللہ خوئی صاحب تھے, آیت اللہ خمینی صاحب خود تھے. یہ سب ان کو کیا دیتے تھے, خمس کے اجازات دیتے تھے. اور یہ ان کا کام صرف یہ تھا انجمن حجتیہ کا کہ شیعوں کو بہائی بننے نہ دینا. شیعہ اس زمانے میں بہائی بہت تبلیغ کرتے تھے ایران میں, اور بہت ساری شیعہ فیملیز بہائی بن جاتے تھے. اور انہوں نے مختلف شہروں میں کلاسز رکھے, پروگرام رکھے تھے کہ لوگ بہائی نہ بن جائے. ایک پروگرام ان کا یہ تھا. دوسرا یہ پروگرام تھا کہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگوں کو بلانا, ان کے فضائل بیان کرنا. اور یہ بہت کامیاب ہوا ہے, بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے. تو ان کی وجہ سے ایک بہت بڑی نسل کی ٹریننگ ہو گئی کہ یہ کیا کرتے تھے, یہ بھائیوں کے ساتھ مناظرات کرتے تھے. بھائیوں شیعہ حضرات جو جہاں جن نیبرہڈز میں, جن علاقوں میں, جن محلوں میں بہائی مبلغین آتے تھے, وہاں پہ یہ لوگ جاتے تھے, وہاں پہ تبلیغ کرتے تھے. تو بہائیت کو انہوں نے بہت بھسپا کر دیا اور شکست دی, ان کا منہ کالا کر دیا انہوں نے. کس نے؟ انجمن حجتیہ. یہ انقلاب سے پہلے بہت سالوں پہلے کی بات ہے, ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے. میں نے زندگی میں کسی شخص سے ملاقات میری نہیں ہوئی کہ جو انجمن حجتیہ کا رکن رہا ہو. ٹھیک ہے نا, میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کر رہا ہوں, میں ان کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ انجمن حجتیہ کس چیز کا نام ہے. پھر یہ ہوا کہ انقلاب سے پہلے ایک دفعہ آیت اللہ خمینی نے اعلان کیا کہ اس سال 15 شعبان کا عید ہم نہیں منائیں گے, 15 شعبان کا جشن نہیں منائیں گے, احتجاج, شاہ پہ احتجاج کے طور پر. اور یہ آیت اللہ شیخ محمود حلبی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تو بڑے ہی بہت ہی ولائی تھے امام عصر علیہ السلام, بہت ہی عاشق تھے, نہایت ہی عاشق تھے. ان کے مجالس کچھ کتابی شکل میں چھپی ہیں, ان مجالس سے پتہ چلتا ہے یہ کتنے فاضل تھے اور کتنے عاشق تھے امام عصر علیہ السلام کے. تو انہوں نے خمینی صاحب کی بات نہیں مانی, ان سے کہا کہ یہی کہا کہ بھئی ہم لوگ جشن منائیں گے, آپ لوگ شاہ کے ساتھ آپ کی پرابلم ہے, سیاست ہے, اس میں 15 شعبان کو دخل نہ دیں. 15 شعبان خوشی کا دن ہے, ہم جشن منائیں گے, آپ کی پرواہ نہیں ہمیں. تو انہوں نے جشن منایا. تو اس سے خمینی صاحب کو بہت برا لگا اور خمینی صاحب اس کے مخالف ہو گئے. اور پھر یہ لوگ جو تھے انقلاب میں, جیسے عام علماء تھے نا, علماء کی جو مرجعیت ہے, علماء یہ خمینی صاحب کے ساتھ نہیں تھے. اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے, یہ ہمارا کام ہے انتظار فرج. امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے خروج حرام ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا ان لوگوں کا. اور یہ کہ ہمارا کام ہے شیعوں کو دین سکھانا اور دین کو آگے بڑھانا. تو خمینی صاحب تو اس وادی میں تو ہوتے نہیں. خمینی صاحب, اگر آپ اس زمانے میں اس طرح تھا کہ اگر خمینی صاحب کا ساتھ آپ نہیں دیتے, انقلاب میں ان کی تعریف نہیں کرتے, انقلاب سے پہلے کی بات ہے, تو آپ پہ فوراً ٹپا لگ جاتا ہے کہ یہ شاہ کا آدمی ہے. تو ہوا یہ کہ خمینی صاحب کا انقلاب جب پیروز ہو گیا تو خمینی صاحب نے ایک بہت بڑا بہتان لگا دیا شیخ محمود حلبی رحمۃ اللہ علیہ پر, کہ شیخ محمود حلبی کہتے ہیں, ان کی مختلف تقریرات میں موجود ہے. البتہ وہ نہیں کہتے شیخ محمود حلبی کہتے ہیں, لیکن ان کا اشارہ انہی کی طرف تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ گناہ کریں تاکہ دنیا میں گناہ بڑھ جائے, ظلم بڑھ جائے, تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو. اس طرح ان کو اس طرح بدنام کیا. اور کیونکہ خمینی صاحب لیڈر تھے, ملک ان کے ہاتھ میں, ٹی وی ان کے ہاتھ میں, ریڈیو ان کے ہاتھ میں, فوج ان کے ہاتھ میں, تو یہ تو جواب نہیں دے سکتے تھے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا. تو ان کی بہت یہ منزوی ہو گئے. اور پھر خمینی صاحب نے کہا کہ انجمن حجتیہ کو آپ منحل کر دیں. تو انہوں نے منحل کرنے کا اعلان کر دیا کہ انجمن حجتیہ منحل ہے, ڈیزالو ہو چکا ہے. تو عرض یہ ہے, یہ انجمن حجتیہ کی تاریخ ہے. اس کا جس مدرسے میں ہم رہتے تھے نا, اس کا صرف نام حجتیہ ہے, اس کا ان آپس میں تعلق نہیں ہے. میرا جو اپنی ذاتی ہے تعلقات کے بھی انجمن حجتیہ کے کسی آدمی سے میری ملاقات نہیں ہوئی. یعنی اگر ہوئی بھی ہے تو اس نے بتایا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ہوئی بھی ہے تو اس نے بتایا نہیں. زندگی میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا جس نے کہا ہو کہ میں انجمن حجتیہ کا رکن ہوں. میرے کبھی نہیں ہوئی ملاقات. ٹھیک ہے نا, یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ جو میں نے پڑھے ہیں, بزرگ علماء سے سنے ہیں شیخ محمود حلبی کے متعلق. 2 دفعہ 2 آدمیوں سے میری بات ہوئی ہے جو انجمن حجتیہ کے کلاسوں میں رہے تھے. ایک دفعہ وہ فون پہ بات ہوئی, ایک دفعہ ان پرسن زندگی میں. فون پہ جس شخص کی بات ہوئی وہ آیت اللہ محمد حسین نائینی صاحب کے پوتے ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں. وہ پہلے کبھی کبھار فون کرتے تھے, اور کیونکہ وہ کہتے ان کا وہ یہ کہ انہوں نے اس لیے مجھے فون کیا تھا کہ دیکھیں وہ اس زمانے میں کبھی کبھار یہ بہائی لوگ مجھے کال کرتے تھے, بہائی والے
اعتراض کرتے تھے. تو انہوں نے کیونکہ ان کے پاس بڑی ایکسپرٹیز تھی بہائیت میں, تو انہوں نے کہا اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے تو ہم حاضر ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے. وہ کیونکہ انہوں نے ان کی ٹریننگ ہوئی تھی شیخ محمود حلبی صاحب کے کلاسوں میں کہ وہ بہائیت کے لیے رکھتے تھے نوجوانی کے زمانے میں, کیونکہ انہوں نے کلاسز دیکھی تھی تو وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو ہیلپ. لیکن ان سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی, صرف ایک دو دفعہ فون پہ بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو میں مرجعیت کے خلاف بات کرتا ہوں تو وہ شاید بھی ناراض بھی ہیں کیونکہ وہ بہت بڑے مرجع کے وہ پوتے ہیں. اور ایک دفعہ ایک ایرانی صاحب ادھر سے امریکہ میں مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے, تو مجھے ان کی باتوں سے اندازہ یہی ہوا کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ حجتیہ کے کلاسوں میں رہیں, لیکن مجھے اندازہ ان باتوں سے ہوا کہ وہ حجتیہ کے کلاسز انہوں نے اٹینڈ کی ہیں جوانی میں انقلاب سے پہلے. اس کے علاوہ میرا کوئی انجمن حجت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو ہے ان کی باتوں کو مزید سنتے ہیں, میں اس کا جواب دوں گا. علماء پر مراجع پر گالیاں آپ نے وہیں سے شروع کیا, اور آپ کا اچھا, یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو انجمن حجت سے پیسے ملے اور آپ نے قم میں چینل شروع کیا. یہ دیکھیں ایک آرٹیکل ہے انٹرنیٹ پہ فارسی زبان میں, اس کو اردو زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا. یہ پرانا آرٹیکل ہے, 15 سال پہلے کی آرٹیکل ہے کہ حسن اللہ یاری کون ہے, اس کا اسی کی باتوں کو دہرا رہے ہیں. دیکھیں بھائیو, میں نے قم میں نے چینل شروع نہیں کیا. میں امریکہ سے گیا, قم پڑھ گیا, پھر میں امریکہ سے واپس امریکہ آ گیا. پھر میں یہاں پہ محنت مزدوری کرتا تھا, کام کرتا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر یہ ہوا یہ کہ میں نے اپنے پیسوں سے اللہ جانتا ہے, میں نے جن لوگوں نے میرا اسٹوڈیو دیکھا تھا وہ بخوبی جانتے ہیں کہ میرا اسٹوڈیو کیسا میرے اپنے گھر کے جو میں نے وہ چینل شروع کرنے سے پہلے خریدا تھا وہ اس گراج میں تھا. اسٹوڈیو وہاں پہ تھا, میں نے اپنے پیسے سے بنایا تھا, کوئی ہیلپ نہیں کرتا تھا. اور میں قم کے لیے نشر بھی نہیں کرتا تھا. قم والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ میں نے چینل کھولا. وہ صرف امریکہ میں نشر ہوتا تھا, وہ بھی سیٹلائٹ ٹی وی پر فارسی زبان میں. اور میں وہاں پر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا, یہ بالکل یہ تہمتیں ہیں, جھوٹی باتیں ہیں کہ یہ بھائی یہ شخص مجھے نہیں جانتا, یہ اس نے کوئی آرٹیکل پڑھا ہے آن لائن, اسی باتوں کو یا کسی نے اس کو بھیجا کہ ای میل کیا ہوگا, اسی باتوں کو یہ پڑھ رہا ہے. تو میں نے قم میں کوئی چینل نہیں کھولا تھا. قم میں صرف تعلیم حاصل کر رہا تھا. جب میں امریکہ آیا ہوں, کئی سال گزرے ہیں, تو اس کے بعد میں نے چینل کھولا تھا. جب میں نے چینل کھولا ہے تو اپنے پیسوں سے کھولا تھا. ایک آنا بھی میں نے نہ حجتیہ سے نہ کسی اور سے نہیں لیا تھا. میں تھا, میرا بھائی صاحب تھے, ہم کام کرتے تھے, ہم نے کچھ پیسے بچا کے رکھے تھے, تو اس سے میں نے چینل کھولا. اور بہت ہی محدود, بہت ہی پرانے کیمرے خریدو ادھر سے, بہت مشکلات کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. سیٹلائٹ ٹی وی کا ہم نے چینل کھول دیا تھا. اس کی کہانی لمبی ہے, میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شروع کیا صحابہ کو گالی دینا, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. ہم شروع میں صحابہ کو کچھ نہیں کہتے تھے, ہم تو صرف شیعوں کے ارشاد کرنا چاہتے تھے. جب ہم نے چینل کھولا, جو ہی کھولا نا, تو سامنے سے انہوں نے جماعت عمریہ نے اعتراض کرنا, آپ مشرک ہو, آپ یہ عالی مدد کہتے ہو. جو ہی ہم نے کھولا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹی وی پہ شیعہ مولوی بیٹھا ہے, تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ شیعہ تو شام غریبان کو اپنی ماں کے ساتھ, وہ بہن کے ساتھ وہ زنا کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں, بکواسات. تو مجھے مجبوراً دفاع کرنا پڑا. اور جو میں دفاع کرتا جاتا تو ان کے اشکالات بڑھ جاتے, یہ اپنے بڑے مولویوں کو لے کے آتے. تو اس طرح سے وَإِلَّا ہم نے, اور میں ان کے صحابہ کو میں گالی نہیں دیتا. یہ بھی ان کا بہتان ہے کہ آپ صحابہ کو, علماء کو گالی دیتے ہیں. میں صحابہ علماء کو گالی نہیں دیتا تھا, اور نہ دیتا ہوں آج. میں ان حقائق بیان کرتا ہوں جو کتابوں میں. اور مراجع کہتے ہیں کہ آپ مراجع کو گالی دیتے تھے. مراجع کو ہم گالی نہیں دیتے, لیکن مراجع کے خلاف بات کرنا ہم نے بہت بعد میں, چینل کے کئی سال بعد ہم نے مراجع کے خلاف, مرجعیت کے خلاف, اجتہاد تقلید کے خلاف بات کیا. شروع میں تو ہم صرف جماعت عمریہ کے خلاف بات کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ان کی نادانی ہے اور کذب ہے. اچھا, مزید ان کی باتیں سنتے ہیں. باقاعدہ گردان, پورا گردان پڑا ہے. میں آپ کے سامنے ابھی اعتراف کرتا ہوں, مجھے گردان یاد نہیں ہے. ضربا ضربو ضربا ضربتنا, یہ پورا آپ کو یاد ہے, اور اسی میں دوسرے کو شرمندہ کرتے ہیں گالیاں دے کے. یہ آپ کہتے ہیں آپ کو گردان یاد ہے, مجھے یاد نہیں ہے. یہ تنہا یہ دیکھیں, کہتے ہیں ضربا ضربو آپ کو آتا ہے, مجھے نہیں آتا, اور آپ دوسروں کو شرمندہ کرتے ہیں, ضربا ضربو سے سنواتے ہیں. یہ مجھے یاد نہیں ہے. دیکھیں, کسی بھی عام طالب علم کو, چھوٹے طالب کو ضربا ضربو آتا ہے. اب یہ کیسا مولوی ہے کہ اس کو یہ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اور مجھے تعجب ہے کہ یہ شخص
یہ اس نے سر پہ امامہ رکھا ہے، پیچھے کتابیں رکھی ہیں، تجھے جب ضربو نہیں آتا اور کہتا ہے تجھے آتا ہے تیری یادداشت بہتر ہے تو تجھے کیا حق ہے عالم دین کے طور پہ پیش ہونا؟ اچھا، اب کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو شرمندہ کرتے ہیں، جس کو ضربو نہ آتا ہو آپ اس کو گالی دیتے ہیں۔ بھائی یہ عجیب سے غریب باتیں کر رہے ہیں یہ شخص۔ وہ بندے ہو لندن کے پیسوں سے یاسر حبیب اور امریکہ کے پیسوں سے یہ شیطان یاری، انہوں نے دونوں چینل کھولے اور مجھے یاسر حبیب آپ صاحب سے کوئی واقفیت نہیں ہے، میں کبھی ان سے نہیں ملا ہوں۔ جب میرا چینل تھا عربی زبان میں، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے ایک دفعہ فون کیا کہ بھئی ہمارے پاس نہیں ہے، آپ ہمیں ٹائم دے دیں، اپنے چینل پہ ہمیں 1-2 گھنٹے ٹائم دے دیں کہ ہم بھی آپ کے پروگرام میں، کیونکہ آپ کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے 1-2 دفعہ اس کو ٹائم دیا اپنے چینل، اسی وقت اس سے بات، وہ بڑا تعریف کر رہا تھا اس زمانے میں میری، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اس سے کبھی بات نہیں ہوئی، یاسر حبیب صاحب سے کبھی بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ وہ یاسر حبیب مرجعیت کا قائل ہے، ولایت فقیہ کا قائل ہے، حکومت اسلامی کا قائل ہے، انقلاب کا قائل ہے، ان سب کو مانتا ہے۔ وہ صرف خمینی خامنئی کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے سید محمد شیرازی، سید صادق شیرازی، یہ جو ہیں یہ ولی فقی ہونے چاہیے، اس کی درد یہی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے نہ میری ملاقات ہے، وہ کہاں سے پیسے لیتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے برطانیہ سے پیسے لیے، مجھے لگتا ہے کہ اس کے کویت وغیرہ سے جو شیعہ ہیں، عرب شیعہ ہیں، اس کے سپورٹ کرتے ہوں گے۔ لیکن جہاں تک آپ نے مجھے گالی دی ہے، آپ کا دیکھو حضرت، آپ کی سفید داڑھی سیاہ امامہ لگا کے ایک شخص کو آپ گالی دیتے ہو سب کے سامنے، اور لوگ بھی آپ کو واہ واہ کہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ علمی زبان پہ، اور اتنے جھوٹ، اتنے تہمت بہتان لگاتے ہو، اللہ کا خوف کرو۔ وہاں پہ انہوں نے شروع کیا یہ کام۔ پھر جب سختی زیادہ ہو گئی، حجتیہ والوں کو سب کو پکڑ لیا، ان کے تمام دفاتر کو چاپا مار کے بند کر دیا اور ہر کام سے ممنوع کر دیا، اور آپ کو خلا لباس کیا ہے۔ خلا لباس سمجھتے ہیں آپ؟ تو سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کو میں بتا دوں آفیشلی طور۔ تو عزیزو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایران میں چینل کھولا ہے، پھر ان کا نظریہ یہ ہے، پھر وہاں پہ چھاپا مارا گیا، آپ کے دفتر کو بند کیا گیا، پھر امریکہ گئے۔ یہ غلط ہے۔ میں نے دفتر امریکہ میں کھولا ہے، اب دفتر کیا اپنے گھر میں نے چینل امریکہ میں کھولا تھا، پھر یہ چینل شروع میں صرف امریکہ میں نشر ہوتا تھا، پھر میں نے اس کو انٹرنیشنل بنا دیا، کیونکہ امریکہ کے لوگوں نے بہت استقبال کیا، شیعوں نے بہت فنڈ ریزنگ کیا ہمارے لیے، پھر میں نے اس کو انہی کے مدد سے، کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں خود اس کو انٹرنیشنل بنا لیتا، لوگوں نے مدد کیا، تو ہم نے اس کو انٹرنیشنل بنا دیا، پھر پوری دنیا میں نشر ہوتا تھا۔ جب انٹرنیشنل بن گیا، کچھ عرصے کے بعد قوم کے طالب علموں نے، انہوں نے خود پیشنہاد کی کہ ہم آپ کے ساتھ وہ کرنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ پروگرام ریکارڈ کریں گے، آپ کو بھیج دیں گے، آپ وہاں سے نشر کریں۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ اتنا پاورفل نہیں تھا، یوٹیوب وغیرہ، اس زمانے میں سب چلتا تھا یہ سیٹلائٹ ٹی وی پہ۔ تو اس وقت قوم میں ہم نے دفتر کھلوا، میں قوم گیا بھی نہیں ہوں، میں نے فون کر کے سب ای میل وغیرہ اس کے ذریعے ہم نے دفتر کھلوا دیے قوم میں، اور اصفہان اور قوم میں اصفہان میں ایک آیت اللہ ہوتے تھے فقیہ امامی، آیت اللہ فقیہ امامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے ہمارے سپورٹر تھے، بڑے مولائی آدمی تھے، وہ ان کے شاگردوں نے خود مجھے بتایا، کہتے تھے کہ آیت اللہ فقیہ امامی انہوں نے خود ہم سے کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، یاد رکھو میں اس دنیا میں نہ رہوں تو آخر تک تم نے اللہ یاری کا ساتھ دینا۔ ان کی وصیت تھی اپنے شاگردوں کو۔ اب ان کے بیٹے بھی صاحبزادے بھی وفات پا گئے، وہ خود ان کے شاگردوں نے مجھے بتایا۔ تو وہ لوگ اپنے خرچے سے پروگرام بناتے تھے، بھیجتے تھے۔ بعد میں ہم نے کہا کہ بھئی یہاں خرچے بہت ہیں، پھر ہم نے ان کو یہ کیا کہ ایران میں ہم نے بینک اکاؤنٹ کھلوا دیے وہی طالب علموں کے نام پر، اور ہم نے اپنے چینل پہ اعلان کرتے تھے یہ ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ اس میں پیسہ جمع کرائیں۔ تو لوگ جمع کراتے تھے، وہاں قوم ہی سے خرچے نکلتے تھے دفاتر کے، اور کچھ پیسے زیادہ ہوتے تھے، یہاں امریکہ بھی ہمارے وائر ہوتا تھا، ٹرانسفر ہوتا تھا ہمارے خرچے نکالنے کے لیے۔ تو یہ کچھ عرصہ چلا، پھر حکومت ایران نے بند کرایا، ہمارے اس آفیسز کو بند کرایا، ٹھیک ہے نا۔ تو آفیسز کو جب بند کرایا تو میں اس وقت نہ ایران میں تھا، میں تو کئی سالوں سے امریکہ میں تھا اس زمانے میں، اور پھر میں تو خوشی ہو گئی مجھے کہ یہ بند ہو گیا، اب کیونکہ وہ درد سر بہت تھا نا، مولوی حضرات آپس میں لڑتے تھے سارا دن ہمارے دفتروں میں اور پروگرام بھی اتنے کوئی اچھے قوم والوں کے پاس اتنا علم تو ہوتا نہیں بیچاروں کے پاس، اتنا کوئی کوالٹی کا پروگرام بھی ان کے پاس نہیں ہوتا تھا،
ٹھیک ہے نا. جو وہاں گرچہ بڑے بڑے علماء آتے تھے, بڑے بڑے علماء, مثلا یہ مرجع تقلید ہے, آیت اللہ خوئی صاحب کا شاگرد ہے, کئی دفعہ وہ ہمارے چینل میں آیا لائیو شو میں. آیت اللہ مددی صاحب قم میں, اور دوسرے بھی علماء آتے تھے, تو ہمارا چینل فل پاورفل جا رہا تھا, پاپولر فارسی زبان میں, وہابیت کا مقابلہ کرنا, اور سب دنیا پہ چھا گیا تھا فارسی زبان میں, جیسے ابھی اردو زبان میں چھا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے خامنئی کو ڈر تھا. اس وقت ہم خامنئی کے خلاف کچھ بولتے نہیں تھے, لیکن تعریف بھی نہیں کرتے تھے تو لیکن ان کو پتا تھا کہ میں خامنئی کو نہیں مانتا. تو انہوں نے جب ہمارا دفاتر بند کر دیا, ہم شکر کو خوش ہو گئے, دفتر اب بند ہو گیا, ہم خامنئی کے متعلق ولایت فقیہ کے متعلق جو ہم کہنا چاہتے تھے اب کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب ہمارے اب ہمارے دوستوں وغیرہ کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا, تو ہم جو ہے ابھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے خامنئی کے خلاف, ولایت فقیہ کے خلاف بات کر دی اس وقت. جی, آپ کا امامہ اتارا گیا حوض عالمیہ میں کہ یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ امامہ سر پر رکھے, اور نہ یہ مولوی ہے, بلکہ تو یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ امامہ میرے سر سے اتارا گیا, یہ بھی ایک جھوٹ ہے, ایک تہمت ہے. اس کے ڈاکیومنٹ پیش کریں, اس کے کچھ شاہد لے کے آئے نا کہ مجھے خلع لباس کیا گیا ہے. میں نے خود اپنے آپ کو خلع لباس کیا ٹھیک ہے نا, ابھی کچھ سال پہلے میں نے خود خلع لباس کیا, مجھے کبھی خلع لباس نہیں کیا گیا حوضے میں. یہ بھی ان کی جھوٹ بہتان ہے. جیسے یہ کہتے ہیں ان کے پاس ڈاکیومنٹ ہے کہ میں انجمن حجتیہ کا آدمی ہوں, وہ ڈاکیومنٹ کیوں پیش نہیں کرتا؟ یہ خلع لباس جب کسی کو ہوتی ہے, اس کے کوڈ میں ڈاکیومنٹ ہوتے ہیں, کس تاریخ میں وہ کوڈ میں گیا ہے بھائی, دادگاہ ویزا میں, ٹھیک ہے نا, وہ خلع لباس کیا گیا, وہ سب اس کی ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, وہ کیوں پیش نہیں کرتا؟ وہ یہ سب اس شخص کے جھوٹ ہے اور بہتان اور تہمت ہے. شیطان ہے اور مفسد فی الارض ہے. اس کے بعد آپ نکل گئے اور بات خاموشی ہو گئی. لوگ سمجھ رہے تھے کہ خاموشی ہو گئی, لیکن خاموشی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ جس نے آپ کو آزمایا ہے. تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ایران میں, آپ نے ٹی وی چینل کھولا, ایران میں کوئی شخص ٹی وی چینل نہیں کھول سکتا, بالخصوص ایک ایرانی نہ ہو, حکومت کا آدمی نہ ہو, وہ ایک ناممکن ہے. میں نے ٹی وی چینل امریکہ میں کھولا تھا, میں ایران میں تھا ہی نہیں اس وقت. انہوں نے جب چینل بند کیا ہے تو میں امریکہ میں تھا. چینل تو بند نہیں کیا, انہوں نے دفتر بند کیا, چینل تو ہمارا امریکہ سے نشر ہو رہا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے خلع لباس کر کے چھوڑ دیا ہے, پھر میں امریکہ آ گیا. نہیں بھائی بیوقوف, یہ سب باتیں غلط ہیں. نہ مجھے خلع لباس کیا گیا تھا, نہ اس وقت میں ایران میں تھا. اس کو مزہ آیا, پھر اچانک آپ کا سر نکلا امریکہ میں, اور آپ نے یہ چینل شروع کیا. بھائی ہم بچپن سے امریکہ میں تھے بھائی, ہم کو حوضہ جانے سے پہلے ہم امریکہ میں تھے. ہم امریکہ سے حوضہ گئے تھے, ٹھیک, ہم نے یہاں اسکول پڑھا, ہم نے یہاں کالج گئے, اس کے بعد ہم حوضہ گئے. جو لوگ میرے انگریزی لہجے کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شخص بچپن ہی سے امریکہ میں رہا. اس کی یہ جو ہے اس طرح کا لہجہ جو ہے, میں جس لہجے سے انگلش بولتا ہوں, یہ لہجہ جو ہے ایک آدمی جب بڑا ہو کے امریکہ آتا ہے اس طرح لہجے سے بات نہیں کر سکتا. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ میں آپ کو کتنا جانتا ہوں. مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ جتنا بات کیا یہ آپ کے لیے کافی ہے. فی الحال آگے جا کے میں بہت کچھ بتاؤں گا آپ کے بارے میں. رہی بات مرجعیت کی, بات بتا دینا بھائی, آپ بتا دینا, ٹھیک ہے نا. یہ میرے خلاف سوائے جھوٹ کے یہ کچھ نہیں جانتا. اچھا اب لیتے ہیں آپ کے کاز میرے عزیزوں.